علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، طلاق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بھائی۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ جواب کب کا ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں انشاءاللہ یہ 3 طلاقیں اکٹھی جو ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہے، اس حوالے سے دلیل عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو وہ مرکزی دلیل ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام کے دور میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے ابتدائی 2 سال تک 3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی، ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 1472 نمبر پر کتاب الطلاق میں موجود ہے اور سنن نبی داود وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے۔ دوسری دلیل، حضرت ابو رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، پھر وہ اس پر شرمندہ ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو رکانہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہا واحدۃ، وہ تینوں طلاقیں ایک ہی ہے۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد جلد 1 صفحہ 265 پر آتی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کے اندر 1009 نمبر پر تخریج کی ہے اور اہل علم نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث اسی حوالے سے، یعنی سنن نبی داود کے اندر جو ہے اس کی سند وہ 1922 یعنی 1922 نمبر، یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ابو داود کا نمبر ہے، اور باقی سنن نبی داود جو دارالاسلام والی ہے اس کے اندر 2196 نمبر ہے اس کا۔ شیخ البانی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابو رکانہ سے کہا کہ تم ام رکانہ سے رجوع کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اسے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے، تم اس سے رجوع کر لو۔ اب یہ دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے 3 دے دی ہیں پر آپ رجوع کر لو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی وہ ایک رجی طلاق واقع ہوتی ہے، اور یہ بات خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے جی، اور یہ ابو داود کی حدیث میں بات موجود ہے جی، ثابت روایت ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔